السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشان ناولز پہ۔ آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے تو آج ہم باتیں نہیں کریں گے، آج ہم ڈائریکٹ ایپیسوڈ پڑھیں گے اور ختم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو لیٹ کے لیے تو معذرت۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تھوڑی میری حالت خراب ہے تو اس کی وجہ سے لیٹ سویر ہو جاتی ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ بھی کمپرومائز کریں۔ تو اب ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ مینو عشق ہو گیا اکھیاں نال، قسط نمبر 19، تحریر عریج شاہ۔ کیا؟ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، میں آج ہی نا ان کے آنے کی تیاری شروع کر دیتی ہوں۔ شکر ہے اللہ پاک کا، فریال کے سلسلے میں کوئی اچھی خبر تو آئی؟ وہ رات کو امی کو میڈیسنز دینے کے لیے کمرے میں آیا تو اس نے انہیں بتایا تھا کہ پھپھو فریال کے رشتے کے سلسلے میں ان کے گھر آنا چاہتی ہیں۔ امی تو یہ سن کر ہی خوش ہو گئی تھی، آخر یہ معاملہ بھی نپٹنے جا رہا تھا۔ جی امی، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان لوگوں کو کچھ تو خیال آیا۔ اب بس دعا کریں کہ مزید دیر نہ کریں، یہ لوگ مزید دیر نہ کریں۔ فریال کی پڑھائی ختم ہو گئی ہے اور خاندان میں فضول میں لوگ باتیں بھی بنا رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ رکے بغیر اختتام پذیر ہو جائے، میری تو یہی دعا ہے۔ شادی کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، ہر چیز تیار ہے، بس اب مزید دیر نہ ہو۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو امی نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں بیٹا، انشاءاللہ اب مزید دیر نہیں ہوگی۔ آپا آتی ہیں تو میں ان سے صاف بات کروں گی کہ مزید لمبے چکروں میں ہم نے نہیں پڑنا، اور ویسے بھی ارشم امید سے ہے ہم زیادہ وقت لیں گے ہی نہیں۔ آخر ان کے بیٹے کی شادی ہے تو وہ بھی اس کے بھائی کی شادی ہے تو وہ بھی تو شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی نا۔ مزید 3-4 مہینوں کے بعد تو اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، ایک تو کم عمر ہے اور اوپر سے پہلا بچہ ہے، لڑکی کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ امی جیسے اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جی امی، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ٹائملی ہو جائے، اب مزید دیر نہیں ہونی چاہیے، پہلے ہی یہ معاملہ بہت وقت سے لٹکا ہوا ہے۔ پھپھو آج کل میں آتی ہیں تو آپ صاف صاف بات کر لیں، ہم جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی اب تو دیر کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا، دیکھتے ہیں کہ اب ان کا کب تک آنا ہوتا ہے۔ وہ بولا تو امی نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ایک سکون سا مل گیا تھا، یہ سکون ملا تھا صرف اور صرف ان کے بیٹے کی وجہ سے۔ ان کا بیٹا کتنا قابل تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، انہیں اپنے بیٹے پر فخر تھا۔ وہ اپنی بہنوں کا تب سہارا بنا تھا جب سب لوگ منہ پھیر گئے تھے۔ اللہ پاک نے اس کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دی تھی۔ اللہ نے اس کے لیے بھی جنت کی حوروں سا حسن رکھنے والی لڑکی کو بھیجا تھا، جس نے اس کی زندگی کو بھی جنت بنا دیا تھا۔ امی اب پرسکون تھی، بس فریال والا معاملہ حل ہو جائے تو پھر سکون ہی سکون تھا۔ کیا مطلب ہے آپ لوگوں کا؟ میں آپ لوگوں کی بات کو سمجھ نہیں سکا۔ ابو، میں نے آپ سے کہا تھا فی الحال میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، آپ لوگ کیوں بار بار ایک ہی معاملہ کھول لیتے ہیں؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ پرسکون سا اپنے والدین کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، اور کتنی دیر کرنی ہے تم نے؟ عمر دیکھی ہے تم نے اپنی؟ یشب تو کیا، دراب سے بھی 3 مہینے بڑے ہو تم۔
کوئی ہوش بھی ہے یا نہیں؟ کوئی طریقہ ہے تمہارا؟ ہم تمہاری ہر بات سن رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پوری طرح سے اپنی من مرضیوں پر اتر آؤ۔ پہلے تم نے کہا کہ تمہیں شادی میں انٹرسٹ نہیں ہے، 3 سال تک تم شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے۔ ہم نے 3 سال تک تمہاری شادی کا ذکر تک نہیں کیا، تمہارے فیصلے کو اولین جانا، کیونکہ وہ معصوم لڑکی جو اس گھر میں آئے گی وہ تمہاری ذمہ داری ہوگی، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم اس طرح کی کوئی بھی ذمہ داری نبھاؤ جس کے لیے تم وقتی طور پر تیار نہیں ہو۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ فریال کی زندگی میں کسی بھی طرح کا اتار چڑھاؤ آئے، لیکن اب تم مزید فضول باتیں کر رہے ہو۔ ابھی تک تمہیں شادی میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں اس چیز کی؟ شادی کا نام نہیں لے رہے ہو تم۔ ابو کو غصہ آ گیا تھا، ہر دفعہ شادی کے نام پر بہانے بازیاں کرنے لگتا تھا۔ ابو، میں نہیں سنبھال سکتا کسی لڑکی کا بوجھ، فی الحال ہرگز نہیں۔ میں فی الحال ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ 9 سے 5 والی نوکری میں میرا کچھ نہیں بن رہا۔ ابو، مجھے اپنا فیوچر سیٹ کرنا ہے، اور یہاں میرا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو صاف بات بتاؤں تو میں پاکستان کی کسی بھی لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی گرین کارڈ ہولڈر لڑکی سے شادی کروں اور کسی دوسرے ملک میں جا کر بس جاؤں۔ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ابو، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اگر میں فریال سے شادی کر لوں گا تو ساری زندگی کے لیے پھنس جاؤں گا یہیں پر۔ میں اور میرا ایک دوست کینیڈا کے لیے نکل رہے ہیں۔ ہم نے تقریباً سب کچھ کر لیا ہے۔ ایک لڑکی ہے، مارتھا نام ہے اس کا، کینیڈا میں رہتی ہے، عمر کوئی 45 کے آس پاس ہوگی۔ پاکستانی مردوں سے شادی کر کے انہیں وہاں بلا لیتی ہے، اور پھر وہاں پر سیٹل ہونے کے بعد طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے۔ وہ ہمارے پڑوس کا ایک سمد نہیں تھا جو اچانک غائب ہو گیا تھا؟ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کینیڈا نکل گیا ہے۔ وہ اسی سلسلے میں گیا تھا۔ اب وہاں کینیڈا میں اس نے دوسری شادی کر لی ہے، ایک بیٹی بھی ہے اس کی، اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ اسی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، اسی نے مجھے اس بارے میں بتایا ہے۔ پورا ملک اس طرح سے باہر نکل رہا ہے، اور ہم یہاں پاکستان کی لڑکیوں سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گا، میں فریال سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ پرسکون بیٹھا اپنے ماں باپ کو اپنی پلاننگ بتا رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم شاکر؟ تمہارا رشتہ بچپن سے طے ہے، وہ لڑکی تمہارے نام پر بیٹھی ہے، اور تم اب یہ ساری باتیں کر رہے ہو؟ دیکھو بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو، دوسرے ملک میں کچھ نہیں رکھا، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے، یہیں جینا ہے، یہیں پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کیا کر لو گے تم وہاں جا کر؟ اپنوں سے دور ہو جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں تم جس سمت کی بات کر رہے ہو وہ تقریباً 12 سال سے کینیڈا میں ہے۔ جانتے ہو کینیڈا جانے کی وجہ سے اس کے ویزے کا کتنا مسئلہ بنا تھا؟ وہ کتنے سال تک پاکستان نہیں آ سکا۔ اس کے باپ کا جنازہ پڑا رہا تھا، 3 دن تک اس کا انتظار کیا گیا تھا، اور پھر تفدین کر دی گئی کیونکہ اس کا بیٹا کینیڈا سے آ ہی نہیں سکا تھا۔ اس کی ماں دروازے پر نگاہیں جمائے مر گئی کہ کبھی تو اس کا بیٹا واپس آئے گا۔ تم آج اس کی کامیابی دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، لیکن اس نے اس کامیابی کے لیے کیا کیا کھویا ہے یہ اب بھی اپنے دماغ میں رکھو۔ میں تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں۔
آج کل کی نوجوان نسل صرف ملک سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر تم ملک سے چلے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے کیا رہ جائے گا؟ بابا کو اس کی باتوں پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن فی الحال وہ اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا بیٹا سمجھ جائے گا، ان کی بات پر غور کرے گا۔ یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں تھا کہ اسے غصے سے سلجھایا جائے۔ وہ آرام سکون سے اس معاملے کو حل کر سکتے تھے۔ بابا، میں آپ کی ساری باتیں سمجھ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کو اپنے ملک سے بہت محبت ہے، لیکن اب مجھے نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ بھی نہیں رکھا۔ میں یہاں سے نکل رہا ہوں اور فریال سے شادی کرنے سے صاف انکار کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ فریال کے ساتھ میری زبردستی شادی کروائیں گے تو بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا۔ پلیز آپ اس رشتے سے صاف انکار کر دیجئے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے فریال کی زندگی خراب ہو۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی اس کی شادی کر بھی دیں گے تو بھی میں کبھی بھی اس کے ساتھ اس رشتے کو نبھاؤں گا نہیں۔ میرے خوابوں کے راستے میں رکاوٹ مت بنے۔ فریال میری منزل نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ بابا اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ آرام سے رک کر میری بات سنو۔ تمہارا بچپن سے رشتہ طے ہے فریال کے ساتھ۔ اگر تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو تمہاری دو بہنوں کا گھر بھی برباد ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ بابا نے اسے سمجھانا چاہا تھا، لیکن وہ رکا نہیں، بلکہ کمرے سے نکل گیا تھا، جس کا مطلب صاف تھا، وہ ان کی بات ماننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ دیکھ لیا تم نے اپنی لاپرواہیوں کا نتیجہ؟ میں تمہیں کہتا تھا اس کے دماغ میں یہ بات ڈالو کہ اس کی شادی فریال کے ساتھ ہوگی، لیکن نہیں، تمہیں تو اسے لاڈ پر چڑھا کر رکھنا تھا نا۔ اب دیکھ لو اس کا انجام۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو بیگم، اگر تمہارے بیٹے کی وجہ سے میری بیٹیوں پر کسی بھی طرح کا کوئی برا اثر پڑا تو میں معاف نہیں کروں گا، نہ تمہارے بیٹے کو اور نہ ہی تمہیں۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ بے حد غصے سے کہتے اٹھ کر کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ بھپو تو ان کی دھمکی پر سینے پہ ہاتھ رکھ کر رہ گئی تھی۔ نہیں، مجھے شاکر کو سمجھانا ہوگا۔ یہاں معاملہ صرف فریال کا نہیں بلکہ اس کی اپنی دونوں بہنوں کا ہے۔ دراب کچھ نہیں بولتا، کہیں بہن کے معاملے میں اس کا سویا ہوا پیار نہ جاگ جائے۔ اور ویسے بھی آج کل تو وہ ارم سے رہتا بھی بہت تنگ ہے، اور اشم کا تو ابھی گھر بسا ہے۔ اللہ میری بیٹیوں کو اپنے اپنے گھروں میں ہنستا بہستا رکھے، میرے بیٹے کو عقل آ جائے۔ وہ پریشانی سے اٹھی تھی۔ ارادہ شاکر کو سمجھانے جانے کا تھا، اس کو بتانا بہت ضروری تھا کہ اس کا ایک قدم اس کی دونوں بہنوں کی زندگی کے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ چند دن کیا، ایک مہینہ ہونے کو آیا تھا، پھپھو کی طرف سے کوئی ان کے گھر پر نہیں آیا تھا۔ یہ تو اچھے کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جلد سے جلد شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس نے تو وارث کو بھی بتا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فریال کی شادی کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اسے اپنے دوست کی ضرورت ہوگی، جس پر وارث نے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا ہر مشکل میں۔ لیکن پہلے چھائی ہوئی خاموشی ایک دفعہ پھر سے چھا چکی تھی۔
کہیں سے کوئی مثبت جواب نہیں مل رہا تھا۔ شادی کا نام و نشان بھی کہیں پر نہیں تھا۔ پھپھو نے آنے کا کہا تھا لیکن کوئی بھی ان کے گھر پر نہیں آیا تھا۔ ارشم نے دو دن بعد اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ وہ لوگ آنے والے ہیں تو انہوں نے ارشم کو بھی نہیں بتایا تھا، بس کہہ دیا تھا کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے فی الحال آنا مشکل ہو رہا ہے۔ ارشم تو ہر اتوار کو اپنے گھر جاتی تھی، سارا وقت وہیں گزارتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے گھر والوں نے اس کے سامنے کھل کر اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے پریشانی میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ شانزے والا ٹاپک تو کہیں بند ہی ہو چکا تھا۔ شانزے اس کے آفس میں کام کرتی تھی، لیکن وہ پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ اس کی شخصیت پوری طرح بدل گئی تھی۔ شاید وہ ایسی ہی تھی۔ آج کل وہ آفس میں ہر مرد سے بات کرتی تھی، بلکہ کھل کر بات کرتی تھی۔ اس کا کانفیڈنس لیول بھی کمال کا تھا۔ وہ اسے مخاطب کرتی تو وہ بھی جواب دے دیتا تھا۔ اسے شانزے کا یہ روپ اس روپ سے زیادہ پسند تھا جو بناوٹی تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنی اصل شخصیت میں ہی بہتر لگتی تھی۔ چہرے پر جھوٹ سجا کر وہ صرف دکھاوا کر سکتی تھی، اپنا اصل نہیں دکھا سکتی تھی، اور اس وقت وہ اپنا اصل دکھا رہی تھی تو اس کی یہ شخصیت اس نقلی شخصیت سے بہتر تھی جو اسے ایک اچھی لڑکی بنانے کی ناکام کوشش کرتی تھی۔ کیا بات ہے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آج سیٹرڈے تھا۔ جب یشب آفس سے نکلا تو وارث بھی اس کے ساتھ ہی آ کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس وہی پریشانی ہے فریال والی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھپھو نے پہلے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ لوگ آنا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ لوگ آئے نہیں۔ اوپر سے میرے ایک جاننے والے نے مجھے بتایا ہے کہ شاکر دوسرے کسی ملک میں نکلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مطلب مجھے ایک فون آیا تھا میری کسی جاننے والے کا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ کسی دوسرے ملک نکلنا چاہتا ہے اور میرا کزن اس کوشش میں لگا ہوا ہے، تو میں اپنے کزن سے بات کر کے اس کی کچھ مدد کرواؤں۔ لیکن شاکر کسی دوسرے ملک جانے والا ہے، ایسی کسی بات کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، اور جب شادی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو شاکر کسی دوسرے ملک جانے کی کوشش کیوں کرے گا؟ وہ کچھ الجھا تھا۔ کافی وقت سے وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ شاید بہنوں کے معاملے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وارث کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن وہ اپنے دوست کی ہر پریشانی میں اس کے ساتھ تھا۔ تو یار پھر معاملے کو لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ان سے بات کلیئر کر۔ اگر وہ لوگ فریال کی شادی کے سلسلے میں آنا چاہتے ہیں تو سیدھے طریقے سے آئے نا، اس معاملے کو لٹکا کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ یار میں تو سیدھے طریقے سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن امی نہیں کرنے دے رہی۔ امی کہتی ہیں کہ بہن کا معاملہ ہے تو بہتر ہے کہ کندھے جھکے رہیں۔ اگر ہم خود اس بارے میں بات کریں گے تو کل کو ہماری بہن کے لیے کوئی بات نہ بن جائے۔ سچ کہوں تو اس دفعہ امید اتنی اچھی آ رہی تھی کہ میں تو ہال تک بک کروانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں میری بہن کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ اچھا خاصا معاملہ حل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مصیبت آ جاتی ہے۔ وہ پریشانی سے بول رہا تھا۔ تو فکر نہ کر، میری بات مان۔ تو ایسا کر
کہ اس معاملے کو ٹھیک سے کلیئر کر۔ اگر وہ لوگ شادی میں انٹرسٹڈ ہیں تو بھی، اور اگر وہ نہیں ہیں تو بھی، دیکھ یار فریال کی زندگی فضول میں لٹکا رہا ہے۔ اگر شاکر انٹرسٹ نہیں دکھا رہا تو کچھ اور سوچ۔ فریال اچھی لڑکی ہے، اس کے لیے اچھے لڑکے مل جائیں گے۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میری بہن کے رشتے ٹوٹنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ غصے سے بولا تھا جب وارث کو اپنے سخت لفظوں کا احساس ہوا۔ میں رشتہ ٹوٹنے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس لٹکے ہوئے رشتے کو انجام تک پہنچانے کی بات کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے یہ رشتہ لٹکا ہوا ہے نا، بہتر ہے کہ یہ ٹوٹ جائے۔ تو رشتہ دار اور خاندان کے بارے میں سوچنا چھوڑ اور اپنی بہن کے بارے میں سوچ۔ کیا وہ نہ سوچتی ہوگی کہ آخر اس میں ایسی کون سی کمی ہے کہ اس کے رشتے میں اتنی مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں؟ یار وہ شاکر کو پسند کرتی ہے، بچپن سے ابا نے شاکر کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر رکھا تھا۔ ہم سب کے رشتوں سے پہلے اس کا رشتہ ہوا تھا۔ بھائی اور ارم بھابھی کا کہیں کوئی ذکر تک نہیں تھا، تب سے یہ رشتہ طے ہے۔ شاکر پھپھا جان کی پہلی اولاد تھا۔ انہوں نے فریال کے 2 مہینے کے ہوتے ہی اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ ذرا سوچ، وہ رشتہ جو اس کے 2 مہینے کی عمر میں اس کے ساتھ جڑا ہے، وہ اس رشتے سے کیسے نکل پائے گی؟ تجھے کیا لگتا ہے میرے ذہن میں یہ سوچ نہیں آتی ہوگی کہ فریال پر اس رشتے کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ آف کورس آتی ہے، وہ میری بہن ہے، مجھے سب سے پہلے اسی کا خیال ہے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ سوچ بھی ہے کہ فریال نے ہمیشہ اس رشتے کو سمجھا ہے۔ یار اس کے دماغ میں بچپن سے یہ بات ڈالی گئی ہے کہ شاکر ہی اس کا ہونے والا ہمسفر ہے۔ وہ کہتی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اگر ایک دفعہ یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو جانتا ہے خاندان بلادری میں کہیں منہ نکالنے کے قابل نہیں رہیں گے ہم لوگ۔ کبھی بھی مرد کی کوئی غلطی نہیں نکالیں گے۔ میری بات میری بہن پر آئے گی، اسی میں کمیاں نکالی جائیں گی۔ اور اگر یہ قصہ باہر نکلنے والا سچ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھ یار، یہ خبر کوئی ہوا سے تو آئی نہیں ہے نا، کسی نہ کسی نے اس چیز کو سمجھا ہی ہے، تبھی تو تجھ سے رابطہ کیا ہے۔ اگر شاکر سچ مچ میں کسی دوسرے ملک میں نکلنے کی تیاری کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا فریال کا؟ دیکھ میرے بھائی، بہتر ہے کہ تو پہلے اس سچویشن کو کلیئر کر لے۔ تو پوچھ لے شاکر سے، اگر وہ کوئی اس طرح کا الٹا سیدھا کام کرنے والا ہے یا پھر وہ ملک سے باہر نکلنے کی کوشش میں ہے، تو کم سے کم تیری بہن کو نہ لٹکا کے جائے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ وہ تو بات کو سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کو یہ بات کیسے سمجھائے گا جو کہتی تھی کہ سب کچھ وقت اور حالات پر چھوڑ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اللہ نے
اس کی بہن کے نصیب میں کس طرح کی بہتری لکھی تھی جو شاکر کے ساتھ اس کے نصیب جڑ ہی نہیں رہے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے بھائی کا، وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ رشتے تو بچپن سے طے تھے نا۔ امی، میری شادی آپ لوگوں نے ضراب سے کرنے کا فیصلہ کیا، میں نے تو کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ارشم کی شادی آپ لوگوں نے یشب کے ساتھ کر دی، اس نے کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا، تو شاکر بھائی کیوں اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ پتہ نہیں اس کے ذہن میں یہ فطور کدھر سے آ گیا ہے۔ آپ ٹھیک سے سمجھائیں انہیں۔ آج کل ضراب کا موڈ اتنا خراب رہتا ہے کہ حد نہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا نا کہ شاکر بھائی کیا سوچ رہے ہیں تو بیٹھے بیٹھائے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ ایک ماہ کے بعد آئی تھی گھر میں، بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاکر اس معاملے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا کہ وہ لوگ اس کا رشتہ لے کر فریال کے لیے جائیں۔ جبکہ ارشم سے بات ہوئی تھی تو انہیں پتہ چلا تھا کہ یشب کے گھر والے ہر طرح کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اب صرف ان کے آنے کا انتظار ہے۔ وہ تو ان لوگوں کی طرف سے کوئی کافی زیادہ اچھی امید رکھتے ہیں۔ اب اگر وہ انکار کرتے ہیں یا ان لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ شاکر شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو ان کے لیے تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ انہوں نے اسی معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے ارم سے اس چیز کا ذکر کیا تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ دیکھو بیٹا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا ہے۔ میرا تو سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا ہے۔ اس لڑکے پر تو بس ملک سے باہر نکلنے کا بھوت سوار ہو گیا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ جب بھی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہاں نہیں رہنا۔ اللہ جانتا ہے اب کیا ہونے والا ہے۔ تم فی الحال ضراب کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، وہ بھی پریشان ہوگا۔ تمہارے ابا خود ہی بات کریں گے شاکر سے۔ بہت سمجھا لیا پیار سے، میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ مجھ سے کہتا ہے میرے سامنے فریال کا نام مت لینا، ذکر مت کرنا، اور جس سے شادی کے خواب سجا رہا ہے 45 سال کی بوڑھی عورت ہے۔ لگتا ہے یہاں سے پیپر میرج کر کے چلا جائے گا اور وہاں دوسرے ملک میں جا کر کام کرے گا، اس عورت کو پیسے دے گا اور پھر وہ عورت اس سے طلاق لے گی، اور طلاق کے بعد کہیں جا کر وہ دوسری شادی کر پائے گا۔ نہ جانے کتنے سال لگیں گے اس عورت کے پیسے دینے میں۔ اب اتنے سال کسی کی بہن بیٹی کو کوئی بہانہ لگوا کر بٹھا تو نہیں سکتے نا۔ کہتا ہے فریال سے بات کرواؤ، اگر انتظار کر سکتی ہے میرا تو 8-10 سال تک، تو واپس آ کر اس سے شادی کر لوں گا اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ آگے زندگی میں عیش ہی عیش ہے۔ امی اسے تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ ارم تو سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسی عیش ہے امی؟ کسی کی بیٹی کو 8-10 سال کوئی بٹھا کر رکھے گا؟ بھائی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، نہ اپنی پرواہ ہے نہ ہماری پرواہ ہے۔ یشب غصے کا کتنا تیز ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔
چلو دراب کو تو میں سمجھا لوں گی، 2 بچے ہیں اس کے، مجھے چھوڑنے کا خیال بھی وہ اپنے دماغ میں نہیں لائے گا۔ لیکن یشب اپنی بہنوں کو لے کر بہت زیادہ جذباتی ہے۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا، اور آپ بھی اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ اپنی بہنوں کی خاطر تھوڑا سا کمپرومائز کر لے۔ ارشم کی شادی کو تو ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، معاملہ کہاں سے کہاں نکل رہا ہے۔ امی وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی، جبکہ پریشانی تو گھر میں بن چکی تھی، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پریشانی کا کوئی حل کیسے نکالا جائے۔ السلام علیکم۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو امی باہر بیٹھی تھی، جبکہ فریال اور ارشم دونوں ہی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آ گیا میرا بچہ۔ فریال بیٹا پانی لے آنا۔ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے وہ فریال کو پکار چکی تھی، جبکہ فریال 2 منٹ میں پانی کا گلاس دے کر واپس اندر بھاگ گئی تھی۔ یہ کیا بھاگم بھاگ چل رہا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ بھائی، میں اور ارشم ایک نیو ڈش ٹرائی کر رہے ہیں یوٹیوب سے دیکھ کر، بس دعا کریں کہ بن جائے، کیونکہ ارشم نے چائنیز ڈش میں پاکستانی مسالے ڈالے ہیں، وہ مزے سے کہتی واپس اندر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ تو بس سن کر رہ گیا۔ امی، میں اپنے معدے پر کسی طرح کا رسک نہیں لوں گا، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ پچھلے ہفتے وہ جو اس نے اٹیلین فوڈ بنایا تھا نا، اس کی وجہ سے اب تک پیٹ جل رہا ہے میرا، وہ بولا تو امی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بابی صاحبہ، مت کرو اتنی محنت، میرا بھائی تو کہہ رہا ہے، وہ تو کھائے گا ہی نہیں، اس کا پیٹ جلتا ہے، تم یہ معدے سے دل میں راستہ بنانے والی کوشش چھوڑ دو، کیونکہ یہاں معدہ جل رہا ہے۔ فریال نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو اس نے منہ بنایا تھا۔ امی، میں اتنی محنت سے بنا رہی ہوں، ان کو کہہ دیں یہ کھائیں گے، میں ان کے لیے چائنیز ٹرائی کر رہی ہوں، ورنہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، وہ باہر نکلتے ہوئے کہنے لگی۔ تو کس نے کہا ہے اپنی جان پر ظلم کرنے کے لیے؟ میں نہیں کھاتا، مجھے اپنا دیسی پاکستانی کھانا ہی پسند ہے، اور نکلو اس چائنیز فوڈ سے، کپڑے نکال کر دو مجھے۔ وہ اپنی بات کہتا اوپر کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ پیر پٹکتی اس کے پیچھے آئی تھی، یوں ہی منہ بنائے۔ میں اتنے پیار سے آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، آپ نہیں کھائیں گے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی بالکل اس کے ساتھ جڑ کر منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ یہ اپنے ایکسپیریمنٹل کھانے کا کوئی نیا طریقہ ہے، کھلانے کا کوئی نیا طریقہ ہے کیا؟ دور ہو کر بیٹھو، وہ فاصلہ بناتے ہوئے بولا تو وہ اور قریب ہوئی۔ یشب کو قرار آیا تھا، وہ کم ہی خود سے اس کے قریب آتی تھی۔ تم خود بناتی ہو تو کھانے کی کوشش بھی کر لیا کرو، مجھ پر ظلم کیوں کرتی ہو؟ اس کے خود قریب آنے پر وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا، اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر لگاتا،
بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ میں بہت مزے کا بناؤں گی، پکا والا، اٹیلین فوڈ سے زیادہ اچھا ہوگا، وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے بڑے لاڈ سے بولی تھی۔ یہ اس کا اپنا طریقہ تھا اپنے ایکسپیریمنٹ اس کے معدے تک پہنچانے کا۔ چلو یار، کھا لوں گا، بتاؤ مجھے کیا ملے گا، وہ سرگوشانہ انداز میں کہتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ آپ کو میرے پیارے پیارے ہاتھوں کا بنا اتنے مزے کا کھانا، وہ منہ بنا کر بولی تھی، کیونکہ جس چیز کی ڈیمانڈ وہ کرنے والا تھا اس کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں تھی۔ آج سیٹرڈے نائٹ تھی اور یقیناً یشب کا رات دیر تک کوئی رومانٹک فلم دیکھنے کا موڈ بن رہا تھا۔ یشب کی فلم کی جو سلیکشن تھی وہ اس کے حساب سے انتہائی چھچھوری ہونی تھی، اور پھر جب ہیرو صاحب اپنی حرکتیں کر کے فارغ ہوتے تب یشب کے اندر بھی سیم اسی ہیرو سی چھچھوری روح آ جاتی تھی، اور پھر نہ وہ خود ساری رات سوتا تھا اور نہ ہی اسے سونے دیتا تھا۔ اور آج کل تو وہ ضرورت سے زیادہ ہی رومانٹک ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی مزید حسین ہو رہی ہے، اور جتنا اس کی بیوی حسین ہے اتنا اس کو پیار ملنا چاہیے۔ مجھے تمہارے ہاتھ کا پیارا پیارا کھانا کھانے کے بعد کیا ملے گا، یہ بتاؤ۔ تو اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے لبوں سے لگائے سوال کر رہا تھا۔ آنکھوں کی بے باکی صاف بتا رہی تھی کہ وہ ساری رات اس کا ساتھ چاہتا ہے۔ امی کہتی ہیں ٹائم پر سویا کرو ورنہ بیبی کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کرتا ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر گراتے ہوئے خود اس کے اوپر آ گیا تھا۔ امی تو یہ بھی کہتی ہیں کہ اپنے شوہر پر رحم کیا کرو، اپنے ہاتھوں کا ایکسپیریمنٹل کھانا نہ کھلایا کرو، وہ تو تم تب بھی کھلاتی ہو۔ تب یاد نہیں آتی امی کی، یعنی کہ اسے کسی بھی حال میں اس کا رومانٹک سا ساتھ چاہیے تھا۔ ایک شرط ہے میری، وہ نیم رضامندی سے بولی۔ کوئی شرط نہیں ماننے والا میں تمہاری، وہ فوراً انکار کر گیا تھا، اور یقیناً انکار اس نے صرف شرط ماننے سے نہیں بلکہ اس کا کھانا کھانے سے بھی کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے تو بتاؤ، اسے معصومیت سے خود کو گھورتے پا کر وہ ہار مانتے ہوئے بولا، فلم دیکھیں گے، لیکن پھر آپ فلم کے چھچھورے ہیرو کی طرح چھچھوری حرکتیں نہیں کریں گے، وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی، لیکن یشب کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس طرح کی فضول شرط مانوں گا؟ چلو میں تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہوں، ہم فلم کینسل کر دیتے ہیں، صرف چھچھوری حرکتوں پر فوکس کرتے ہیں، وہ لب دبائے مسکراہٹ چھپائے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بے باک نظروں کو اپنے چہرے پر جمے محسوس کر کے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی۔ اس کی بے باک نظریں اسے بری طرح سے کنفیوز کر رہی تھیں۔ یشب کا بہکا بہکا انداز اسے وہاں سے کھسکنے کا اشارہ دے رہا تھا،
لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی وہ پکڑی گئی تھی، اور یہ شب کے اندر وقت سے پہلے اس چھچھورے ہیرو کی روح آ گئی تھی۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعا کر دیجیے گا میرے لیے، کیونکہ میری صبح سے طبیعت بہت خراب ہے۔ تو میں ملوں گی آپ کو انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔